بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج گفتگو کرتے ہیں ہالووین کے اوپر کہ ہالووین کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو ہالووین 31 اکتوبر کی رات کو منایا جانے والا ایک تہوار ہے۔ یہ تہوار خاص طور سے امریکہ میں منایا جاتا ہے، جس میں گلی کوچوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، اسی طرح سے دوسرے جگہوں پر جا بجا جگہ جگہ جو ہے ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لباسوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹھے نظر آتے ہیں، جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی جاتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزریں تو وہ ایک خوفناک قہقہہ لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ اور جب 31 اکتوبر کی رات جب شروع ہوتی ہے تو بڑے اور اسی طرح سے بچے یہ کاسٹوم پہن کر کے، یہ ٹولیاں بنا کر گھر گھر جاتے ہیں، وہاں دستک دیتے ہیں، ٹرک اور ٹریٹ کی آواز نکالتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب گھر کے لوگ جو ہے باہر نکلتے ہیں، انہیں ٹافیاں دیتے ہیں اور مٹھائی دے کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالووین کی ابتدا 1921 میں ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ایک شمالی امریکہ میں ایک ریاست ہے، شمالی ریاست ہے منیسوٹا، وہاں پر ہوئی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ یہ تہوار جو ہے اپنا عروج پہ آیا اور دھیرے دھیرے یہ امریکہ کے اور دوسرے قصبوں میں بھی اور شہروں تک پھیل گیا۔ اچھا، اس کی اصل ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے سے پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ دراصل ایک قبیلہ تھا سیلٹک، یہ جو قبائل تھے سیلٹک قبائل، یہ ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کی ابتدا جو ہوتی تھی وہ 1 نومبر سے ہوتی تھی، اور موسمی حالات کے باعث جو ہے ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سردی شروع ہو جاتی تھی۔ اب یہ لوگ جو ہیں سردیوں کو موت کے دن سے بھی، موت کے ایام سے بھی یہ لوگ منسوب کرتے تھے، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی۔ اب ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات، یعنی 31 اکتوبر کی رات کو یہ جو ہے روحیں، جو روحیں آسمان پر ہیں، جو مری ہوئی روحیں ہیں، وہ زمین پر آتی ہیں اور آ کر انسانوں کو، اسی طرح سے مال کو اور جانوروں کو اور اسی طرح سے فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ روحوں کو خوش کرنے کے لیے 31 اکتوبر کی رات کو کیا کرتے تھے؟ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے، جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اس سب چیزوں کی ابتدا ہوئی۔ تو اب ان کا چونکہ عقیدہ تھا کہ اس رات کو کیا ہوتی ہیں، روحیں آسمانوں سے زمین پر آتی ہیں اور وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مطلب ہو کہ جب ہم اس طرح سے اپنے چہروں کو بدل لیں گے اور طرح طرح کے لباس پہن کر کے اسی طرح سے جو ہے کاسٹوم پہن لیں گے چہرے پر، تو وہ روحیں ہمیں پہچان نہیں پائیں گے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی وجہ تھی منانے کی۔ اب جو ظاہر سی بات ہے کہ حالات کے اعتبار سے مسلمان بھی جو ہے ان سب چیزوں میں پھنس جاتا ہے اور وہ بھی منانا شروع کر دیتا ہے حالات سے متاثر ہو کر۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپس دنیا میں نہیں آ سکتی ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو سمجھیے کہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے اس کا۔ لہٰذا قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں، اگر کافر کی روح ہے تو وہ سجین میں، اور اگر نیک لوگوں کی روحیں ہیں
تو وہ علیین میں رہتی ہیں اور واپس وہ دنیا میں نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان سب تہواروں میں شرکت کرنے سے باز آنا چاہیے اور رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔